خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے بچوں کے نصاب میں جنسی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے مدرس معروف عالم دین اور ہمارے یہاں جانے پہچانے جناب مفتی احمد افنان صاحب ہیں۔ مفتی احمد افنان صاحب یہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، بالخصوص ہمارے یہاں کا حلقہ احباب ہے، ان میں ہمارے علاقے میں مختلف مساجد میں اور مختلف ہالس وغیرہ میں ان کا آنا جانا رہتا ہے، اور ان کے علمی خطبات آپ کی نظر ہوتے رہتے ہیں۔ جناب مفتی صاحب ہیں کلیت الشریعہ جامعۃ الرشید کراچی کے ڈائریکٹر، اور جامعۃ الرشید کا دارالفتہ ہے، اس میں بھی ان کی انتہائی اہم مصروفیت ہے۔ ان اہم نکات کو جناب مفتی صاحب جو ہے موضوع گفتگو بنائیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، جنسی تعلیم کے مسلم معاشرے پر اثرات۔ نمبر 2، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک اس حوالے سے مسلم امت کا کیا تعامل رہا۔ نمبر 3، کیا بچوں میں جنسی تعلیم کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، مغرب میں جنسی تعلیم نصاب کا حصہ کب اور کیوں بنی۔ نمبر 5، عالمی NGOs اور سول سوسائٹی ملک کے تعلیمی نصاب میں جنسی تعلیم کو شامل کرانے کے لیے بےتاب کیوں۔ نمبر 6، کیا جرائم کی بڑھتی شرح جنسی تعلیم سے کم یا ختم ہو جائے گی۔ نمبر 7، جنسی تعلیم اور حفاظتی تعلیم میں فرق۔ نمبر 8، بچوں میں جنسی تعلیم اور جدید علم نفسیات۔ میں آپ اور جناب مفتی صاحب کے درمیان حائز نہ رہوں گا مزید، اور میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن حدیث کا آغاز کروں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، پچھلے دنوں ہمارے ملک میں جہاں پر انتہائی افسوسناک واقعات مستقل درپیش آتے رہتے ہیں، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا ایک مہینے سے بھی پہلے۔ زینب ایک پیاری بچی تھی جس کے ریپ اور قتل کا واقعہ، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس طرح کے واقعات پہلے بہت ہوتے رہے ہیں پاکستان میں، لیکن اس پر جو حکومتیں ہیں انہوں نے کوئی خاص اثر نہیں لیا، لیکن اس واقعے پر ملک کے اندر ایک بہت رد عمل ابھرا، مظاہرے ہوئے، تحریریں لکھی گئیں، آرٹیکلز لکھے گئے،
حکومت کو جھنجھوڑا گیا، تو اس کی وجہ سے یہ واقعہ پھر ایک ان واقعات میں بن گیا جو واقعات ملک و قوم کی تاریخ میں قانون سازی کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوئیں، قاتل کو پکڑا گیا، اس طرح کے تمام چیزوں کی شناعت سامنے آئی، والدین کو یہ سکھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے بچوں کو اپنی حفاظتی تدابیر کیسے سکھانی ہیں۔ لیکن ایک بحث یہ بھی چھڑ گئی کہ سیکس ایجوکیشن، جس کو سیکس ایڈ یا جنسی تعلیم کہتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے معاشرے میں نہیں پڑھائی جا رہی، اس لیے ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں۔ یعنی دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو، اور وہ بھی چھوٹے بچوں کو، اسکول کے ایج میں جنسی تعلیم دینا شروع کریں گے تو اس سے بچے اس قسم کے عمل سے، ایسے درندوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔ یہ دعویٰ تھا۔ اس کی دلیل ابھی ہم آگے بھی بات کریں گے، یہ پیش کی گئی کہ چونکہ مغرب نے دیکھیں اس جنسی تعلیم کو شروع کیا ہے اور عرصہ دراز سے 30-40 سال سے شروع کر رکھا ہے، اور وہ مزید بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں بھی بڑے خیر خواہانہ انداز میں کب سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے خیر خواہ ہیں۔ وہ NGOs، یورپین یونینز، USA، بلکہ اپنی بہت ساری ایڈز جو وہ ہمیں دیتے ہیں اس کو بھی اس سے باندھ رہے ہیں کہ آپ کو جنسی تعلیم کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کی خیر خواہانہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو اہل مغرب ہمیں اتنے عرصے سے سمجھا رہے ہیں، ہماری خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اب وقت آگے ہمیں سمجھنا چاہیے، بچوں میں جنسی تعلیم عام کرنی چاہیے تاکہ بچے اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے، محترم جناب ہمارے میزبان الطاف موتی صاحب نے جو نکات بیان کیے ہیں، ان نکات پر بات ہوگی، لیکن وہ سارے نکات اس بات کے بیچ میں آ جائیں گے۔ میں نے ترتیب کچھ اور بنائی ہے۔ اچھا، یہ موضوع چونکہ ایک نیا تھا، اس پر ہم سنتے پڑھتے تو رہتے تھے لیکن کوئی خاص تحقیق نہیں کی تھی، تو جب انہوں نے کہا تو میں نے، میرا خیال میں آج تک درس قرآن اس فورم پر جتنے بیان کیے ہیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جتنی محنت اس میں کرنی پڑی ہے۔ اور محنت اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وقت تو 1 گھنٹے کا ہے اور بات بہت لمبی ہے، تو اس کو کوزے میں سمویا کیسے جائے، تو بہت میرا خیال میں 6-7 گھنٹے یا 5-6 کے قریب گھنٹے میرے لگ گئے اس کی تیاری پر۔ اور اس میں تیاری میں چونکہ یہ مغرب سے بات آئی ہے تو مغرب کا بیانیہ، ان کی سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی، اور وہ کیوں ان کے معاشرے پہ کیا اثرات آئے ہیں، اس کا بھی مطالعہ کرنا پڑا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں یہ بات کریں گے اسلام کا نظریہ حیا کیا ہے، مغرب کا نظریہ کیا ہے حیا کے بارے میں، پھر مغرب میں جنسی تعلیم کی تعریف کیا ہے، وہ کب سے عام ہوئی، کیوں شروع کی گئی، اس کے نتائج کیا ہے، مغرب کے اندر بچے اور عورتیں اور چھوٹی بچیاں کتنی محفوظ ہیں، اس کے اعداد و شمار پر ہم بات کریں گے۔ مغرب کو مسائل کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے شروع کیا، وہ مسائل کیا ان کے حل ہو گئے، اور پھر مغرب کے معاشرے میں حیا اور سیکیورٹی کے کچھ حالات۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اسلام میں اگر ہم مسلمان، ویسے تو مسلمان اس چیزوں کو اپنے نصاب میں شامل کریں تو ہمیں کیا بات کرنی چاہیے اور بچوں کو کیا سکھانا چاہیے اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بہت مختصر بات، کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے لہٰذا میں نے چند آیتیں نقل کی ہیں۔ اسلام کا نظریہ حیا، ماشاءاللہ آپ سب حضرات اہل فکر و نظر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حیا کو ایک بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی پر اکساتا ہے۔ یعنی بے حیائی پر اکسانا یہ شیطان کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ قرآن کے مطابق 2 بنیادی ایجنڈے اللہ نے بیان فرمائے، فقر سے ڈرانا، فقر سے ڈرا کر حرام پہ لگاتا ہے کہ حرام نہیں کھاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے لذات سکھا کر، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ اسی طرح جو میں نے آیت تلاوت کی ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کتاب میں سے جو تم پر وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز جو افضل العبادات ہے اس کا بڑا مقصد اللہ نے ایک کیا بیان فرمایا کہ وہ بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ فرمایا فحشاء والمنکر،
نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، حالانکہ بے حیائی بھی ایک برائی ہی ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ نماز برائی سے روکتی ہے تو اس میں بے حیائی بھی آ گئی تھی، لیکن بے حیائی کو پہلے کہا، دوسری برائیوں کو بعد میں کہا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر حیا ہوگی تو تمام نیکیوں پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جب بے حیا ہو جائے گا آدمی تو سارے برائیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو نماز پہلے بے حیائی سے روکتی ہے، پھر جب حیا کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر نماز اسے باقی منکرات سے بھی روک دیتی ہے۔ اور اس کی بات، اسی کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور اس کو فارسی میں کہا گیا ہے بے حیا باش و ہر چہ خواہی کن، کہ انسان کو بے حیا کر دو، پھر اس سے دنیا کا جو بھی کام کروانا ہے، قتل کروانا ہے، زنا کروانا ہے، شراب کرنی ہے، کسی کا خون چسوانا ہے، کسی کا مال لوٹنا ہے، دھوکہ دینا ہے، وہ کرا لو، ایک دفعہ حیا اس کے اندر سے نکالنی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء، حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، اگر ایک ناراض ہوتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو یعنی حیا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ لازم ملزوم ہے، یہ اسلامی معاشرے میں حیا کا اسٹیٹس ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بات عرض کروں گا کہ عام طور پہ حیا کو سمجھا جاتا ہے کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مرد نظر جھکائے، عورت پردہ کرے، اپنے ستر پوشی کرے، یہ حیا کی چند علامتیں۔ حیا کی تعریف یہ ہے کہ حیا وہ رکاوٹ ہے نفس کے اندر جو نفس کو ہر قسم کے بے مروت کام سے روک دے، وہ رکاوٹ ہے کہ آپ کسی مسلمان کا مال اٹھانا چاہ رہے ہیں، آپ کا دل اندر سے پکارے نہیں یار یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ قانون توڑنا چاہ رہے ہیں، آپ کا دل کہے نہیں یار یہ غلط، آپ سڑک پر کچرا پھینکنا چاہ رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہو نہیں یار یہ تو بڑی بے مروتی کا کام ہے، آپ کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا چاہ رہے ہیں معاشرے میں، آپ کے دل کے اندر ایک رکاوٹ، ایک ڈیفنس پیدا ہو جائے، وہ کہے نہیں یار یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حیا۔ یعنی ہر برائی سے روکنے کے لیے ایک فائر وال آپ کے دل میں لگ جاتی ہے جو آپ کو ہر برائی، ہر وائرس سے روکتی ہے۔ تو یہ حیا جو ہے یہ ایک بہت عمومی مفہوم ہے، گویا کہ اسلام کی تمام اچھائیاں لانے کا جو مرکز ہے وہ حیا ہے، اور تمام برائیوں سے روکنے کی چیز حیا ہے۔ اور یہ پیدا ہوتی ہے قرآن و حدیث پڑھ کر، اچھی باتیں سن کر، حیا والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، مروت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، باکردار لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اچھی نفیس چیزیں پڑھ کر، سمجھ کر حیا انسان کے اندر۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بعض مسلمان نہیں بھی ہوتے لیکن وہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان میں مروت حیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے، من الایمان، یہ فطرت ہے۔ اسلامی معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں حیا کے مظاہر بہت سارے ہیں، میں نے چند ایک مثال کے طور پہ لکھے ہیں، خواتین کا حجاب، ستر پوشی کے احکام، مرد و عورت کے آزادانہ اختلاط سے اجتناب وغیرہ بہت سارے ہیں، ہم آگے بات کریں گے آخر میں جا کر۔ اچھا اب تھوڑی سی اس بات پر آ جاتے ہیں تمہید کے طور پر کہ مغرب کا نظریہ حیا اور کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اول تو مغرب میں حیا کا لفظ انہوں نے اپنی لغت سے نکال دیا ہے، یعنی جس کو انگریزی میں ماڈسٹی کہتے ہیں، یہ لفظ آپ آج ماڈرن انگلش لٹریچر میں نہیں پڑھیں گے، بہت پرانے زمانوں میں ملے گا، آج کل نہیں ملے گا، ماڈسٹی کا لفظ ان کے یہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ مغرب کا پہلی جو بنیاد جس نے حیا کے اوپر پھاوڑا چلایا وہ تھی ہر شخص اپنی فکر رائے میں، اپنی رائے اور فکر میں مذہب اور اقدار کی پابندی سے آزاد ہے۔ یعنی نہ میں مذہب کا پابند ہوں، نہ میں اقدار کا، نہ میں اپنے کلچر کا، نہ میں اپنے بزرگوں کی روایات کا، بلکہ بزرگوں کی روایات کا مجھے مذاق اڑانا چاہیے۔ ہر نئی نسل کو، پرانی نسل کو کہنا چاہیے کہ وہ دقیانوس تھے، وہ پاگل تھے، وہ بیوقوف تھے، ان کو عقل نہیں تھی۔ ہم سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں نئی ماڈرن سائیکالوجی پڑھ کر، ماڈرن سوشیالوجی پڑھ کر ہم زیادہ عقل مند ہو رہے ہیں، اور مذہب سے بھی آزاد کر دیا۔ تو بنیادی طور پر حیا سکھانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مذہب اور ایک خاندانی روایات۔ مغرب میں بھی خاندانی روایات بڑی اچھی تھیں، چنانچہ یورپ میں، برطانیہ میں وہ ان کی خواتین اسکارف پہن کر نکلتی تھیں، پورا لباس فراک لمبا نیچے تک پہنتی تھیں، جاپان کی اپنی تھی، چائنا کی، سب کی اپنی تہذیبیں تھیں جس میں حیا کی ایک اقدار خاص طور پر پائی جاتی تھی، مرد عورتیں الگ بیٹھتے تھے، ایک دوری تھی، لیکن یہ ختم کیا۔ اب حیا ایک بے معنی لفظ ہے مغرب کے یہاں، یعنی آپ اگر حیا کی بات کریں تو لٹرلی وہ لوگ آپ پر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، نوجوان نسل کے یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں۔ حیا کی جگہ ایک اور لفظ وہ لائے ہیں جس کو انہوں نے
جس طرح حیا ہمارے یہاں اعلیٰ صفت تھی، انہوں نے اس لفظ کو اعلیٰ صفت بنایا ہے. جو زیادہ بے شرم اور بولڈ ہے وہ اتنا بڑا ہیرو ہے. تو وہ ایک لفظ لائے مغرب. آپ نیوز میں کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے بولڈ. میں کبھی نیوز پڑھتے ہوئے آیا تھا کہ فلاں فلم بہت بولڈ آئی ہے. مجھے شروع میں سمجھ نہیں آتا تھا، جب پڑھنا شروع کیا تو مطلب تھا کہ جو جتنی بے حیا کام کرے اس کو کہتے ہیں بولڈ. جو بچہ والدین کے منہ پر جواب دے اس کو کہتے ہیں ہی از بولڈ. جو بچہ ٹیچر کو ترکی بترکی جواب دے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اس کا ادب نہ کرے اور اپنا حق مانگے ٹیچر سے اور استاد سے، بولے، اور اس کو اسکول میں سکھایا بھی جاتا ہے کہ تم بڑے آدمیوں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، تم نے اپنی بات کرنی ہے، اپنا حق مانگنا ہے. تو مغرب میں حیا کو توڑنے کے لیے ایک نیا لفظ آیا ہے. یہ میں پورا پیراڈائم بیان کر رہا ہوں، یہ مغرب کا اس وقت پیراڈائم ہے، یہ ان کا کلچر بنا دیا گیا ہے. پورے ان کی بنیاد ان الفاظ اور ان نظریات پر ہے. بولڈ، بے حیا، بدتمیز. جو جتنا بے حیا، بدتمیز، بے باک ہوگا وہ مغرب کی تہذیب میں اتنا بڑا کامیاب آدمی ہے. ہر بالغ مرد و عورت کو اپنی مرضی سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک آیا. اس کا پس منظر بڑا طویل ہے. اس کا پس منظر چلا جاتا ہے. ویسے تو یونائٹڈ نیشنز جب سے بنی 1948 میں، اس کے بعد سے دنیا میں یہ جنگ عظیم دوم کے بعد یونائٹڈ نیشنز بنی تھی، اقوام متحدہ نے یہ باور کرایا تھا کہ چونکہ دنیا میں خون ریزی اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، تو لوگوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے. لوگوں کو حقوق دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے. اور اس میں انہوں نے پھر حقوق کی بات کی. سب سے پہلے انہوں نے بات کی ICCPR یعنی انٹرنیشنل کنونشن فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، کہ دنیا کو ان کے شہری حقوق ملنے چاہیے. یعنی ہر انسان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. کوئی وزیر اعظم، بادشاہ، اس کے پاس خود مختار طاقت نہیں ہونی چاہیے، عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے. پھر وہ دوسرا کنونشن لائے ICESR، کنونشن فار اکنامک، کلچرل، سوشل رائٹس، کہ بھئی ہر انسان کو اپنی کلچر پر چلنے کا، اپنی معیشت پہ چلنے کا اختیار ہونا چاہیے. یہ بات بھی ٹھیک تھی. اب اس کے بعد وہ پھر ٹارچر کے خلاف لائے اچھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نظریہ لے آئے کہ انسان آزاد ہے. یعنی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہشیں لامتناہی ہیں. انسان اپنی خواہش پر جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس کا دنیا کو چاہیے اس کو اس کا حق عطا کرے، میری جو بھی خواہش ہے. اس میں یہ لوگ پھر یہاں تک چلے گئے کہ فری سیکس سوسائٹی، کہ بھائی جب جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لیکن انہوں نے یہ کیا، لڑکا لڑکی راضی ہے تو آپ کو عدالت کو کیا حق ہے اور قوم کو کیا حق ہے. اس کی وجہ یہ بنی، یہ بڑی لمبی بات ہے لیکن میں اشارہ عرض کرتا ہوں اور امید ہے آپ حضرات اور حاضرات سمجھیں گے. دیکھیں، ہم نے اوپر رکھا تھا وحی کو، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ کس کے تابع ہیں؟ وحی پہلے ہے، پھر حکومت ہے، پھر عوام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں وحی، حکومت، عوام. حکومت کیا کرے گی؟ وحی کے احکامات کو عوام پر نافذ کرے گی. یہ حکومت کا کام ہے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرے گی. جو نئی قانون سازی کرے گی وہ وہی قرآن و حدیث کے سانچے میں کرے گی. عیسائی بھی یہی کہا کرتے تھے پہلے، جب سے انہوں نے مذہب کو باہر نکالا اس سے پہلے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے. یہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ ترتیب الٹ دی ہے. وہی تھی اور حکومت تھی عوام، انہوں نے ترتیب یوں کر دی، عوام، حکومت، وہی باہر نکال دی. تو گویا کہ مغرب کے معاشرے میں اس وقت، یا مغرب جو معاشرہ دنیا میں جو ورلڈ آرڈر ہمیں بھی لا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل طاقت عوام ہے. تو عوام کا مطلب کیا؟ عوام کا مطلب میں. تو میں کا مطلب کیا؟ میں کا مطلب میری خواہش. میری خواہش. 3-4 لیول ہوتے ہیں نا انسان کے. ایک اوپر کا لیول ہوتا ہے انسان فہم و دانش سے کام کرتا ہے، یہ اونچا لیول ہے. اس سے نیچے ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر کام کرتا ہے کہ میری خواہش، میری امید یہ ہے. یہ اس سے کم سمجھداری کا لیول ہے. اس سے آخری لیول جو حیوانیت کا لیول ہے وہ ہے لذات پر کام کرنا، کہ میں اپنا فیوچر بناؤں گا یا میں جو کام کروں گا اس کی بنیاد میری لذات ہوں گی، میری لسٹ ہوگی، میرا پلیجر ہوگا، میں جس کو مزہ آ رہا ہے مجھے. یہ حیوان اور انسان میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی حیوان بھی بعض ہوتے ہیں جو لذت، انسانیت کو اس درجے پر گرایا کہ وہ لذات کے اوپر فیصلے کرے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے اس چیز میں، میں یہ گندی حرکت کروں گا کیوں؟ مزہ آ رہا ہے.
میں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ جو اسکینڈل آیا تھا اور بات چلی تھی کہ یہ جو کیس ہوئے پاکستان میں بچوں کے ساتھ، یہ دنیا میں لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں نا بہت مہنگا مہنگا. یہ ویب پر ایسے چینلز ہیں جو پیڈ ہیں اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جنسی زیادتی کی اس کو قتل کر دیا، بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی اس کو قتل کر دیا. یہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ یہ اس کا مظہر ہے کہ جو مغرب نے جو اپنا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ناپائیدار ہوگا. تو انہوں نے آشیانہ ایسی گندی چیزوں پہ بنایا کہ جس کو خود ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. اب جب آپ نے یہ بنایا کہ میری خواہش وہ میرا حق ہے، خواہش کو حق بنا دیا، لذت کو، تو یہ کام نکلیں گے. اب حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ حکومت یہ کہے کہ بھائی عوام کہے مجھے خواہش ہے کہ میں نے اللہ معاف فرمایا یعنی یہ آنے والا ہے. اب اچھا یہ موضوع ایسا ہے، میں عرض کروں یہ حساس ہے، تو اس میں چند باتیں ایسی آئیں گی جو شاید پتہ نہیں کہنا مناسب ہو نہ ہو، لیکن وہ کہنا ضروری ہے. مغرب میں اب تک یہ قانون تو بن چکا ہے نا، فری سیکس سوسائٹی تو بہت پرانی بات ہو گئی. پھر LGBT رائٹس بھی بن گئے کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کرے. اس پہ بات کرتا ہوں. آگے وہ اس پہ جانے لگے ہیں ابھی، اور یہ بہت جلد چلے جائیں گے انسیسٹ پر. انسیسٹ کا مطلب ہے کہ محرم رشتہ دار آپس میں شادی کر سکیں. تو بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، اور یہ مغرب میں شروع ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے. اب اس کا مطالبہ آئے گا تو حکومت کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ حکومت کہے کہ میں ایسی شادی کو لیگلائز نہیں کر سکتی. کیوں؟ حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ عوام کے غلام ہیں. جب عوام کی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مغرب جس گند پہ جا رہا ہے اس کے ظاہر کو نہیں دیکھیں یا اس کی چند اچھائیوں کو، وہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. اسلام کا ایک بڑا گہرا فلسفہ ہے نا، خدا کا، ایمان کا، روایات کا، اللہ کے نبی کا. ہم پابند ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں مسلمان اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو رد عمل آتا ہے اس کی وجہ سے آتا ہے. ان کے اندر یہ کیوں چیز آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ سمجھنی پڑے گی. ہم لوگ گئے تھے پچھلے سال دسمبر میں ہی یورپین کورٹ فار ہیومن رائٹس میں، جو فرانس میں اسٹراسبورگ میں ہے. تو وہاں جو خاتون جج تھیں وہ ہمیں بریفنگ دے رہی تھیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی یورپین کسی ملک کا کوئی نمائندہ، کوئی عام آدمی بھی ہمیں کیس کرے کہ میرا ملک مجھے میرا حق نہیں دے رہا تو میں دوں گا. تو یہ یورپین کورٹ فار ہیومن رائٹس یہ یورپ کے لیے الگ ہے، جو بہت مضبوط ہے. ایک تو اقوام متحدہ کا ہے، ایک یورپ کا اپنا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں کوئی ازلی خیر ہے، الٹیمیٹ گڈنس کوئی رائٹ ہے، یعنی جو ایسی حد ہو کہ آپ کہیں کہ اس پر اگر عوام بھی ہمیں کہے گی ہم نہیں مانیں گے. مثلا ساری عوام کہے کہ چوری کا حق دو تو آپ مانیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے؟ آپ تو ہر سال ایک وہ بیراج رکاوٹ گرائے جا رہے ہیں نا، عوام جو کہتی ہے آپ وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا کل کو عوام یہ کہے کہ ہمیں یہ حق چاہیے، ہمیں یہ حق چاہیے، تو آپ کے پاس کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کورٹ نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ تو عوام کے غلام ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ خاتون نے کہا ویری فلاسفیلوجیکل کوسچن، آپ نے بڑا فلسفیانہ سوال کیا ہے. تو میں نے کہا پھر جواب تو کہا نہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا بھیانک وحشیانہ پیراڈائم ہے، جس سے نظام، جس سے یہ کام نکل رہا ہے. ہر انسان اپنا جنسی ساتھی ہم جنس پسند کرنے میں آزاد ہے، خاندان بھی اسی بنا پر بنا سکتا ہے. اب یہ جو ہے دنیا میں 1965 میں سب سے پہلے ڈنمارک نے قانون پاس کیا تھا کہ سیم سیکس میرج کا، مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے. پھر یہ بڑھتا گیا، پھر یورپ کے اکثر ممالک نے اس کو پاس کر دیا، پھر امریکہ میں آیا. امریکہ چونکہ یورپ کے نسبت تھوڑی سی کنزرویٹو اور مذہبی سوسائٹی ہے، یورپ زیادہ آزاد ہے، امریکہ کم آزاد ہے. امریکہ زیادہ مذہب میں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے ریزسٹ کیا، بش نے بھی کیا، اوباما، لیکن وہ ریزسٹ نہیں کر سکے. وہ وزیر اعظم اور ان کے صدر چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکیں کیونکہ عوام کا پریشر تھا اور وہ مجبور تھے، ان کا نظام یہ کہتا ہے. بہرحال امریکہ کی بھی اکثر اسٹیٹس میں یہ قانون بن گیا ہے، اور یہ قانون بن گیا وہ شادی کر سکتا ہے. اقوام متحدہ نے پہلے ایک 2010 2001 میں، 2005 2010 اور 2012 ابھی لیٹسٹ 2012 میں جو آخری کنونشن اقوام متحدہ کا ہوا، اس میں یہ رائٹس تھے نا، رائٹس پر بات ہوئی، اور اس میں اس رائٹ پر بات ہوئی. یہ جو CEDAW ان کا ایک کنونشن ہے، کنونشن فار ایلیمینیشن آف آل کائنڈز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن، CEDAW
اقوام متحدہ کے بہت سارے کنونشنس میں ایک یہ ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ LGBT رائٹس، لیسبین، گے، بائی سیکشولز اینڈ ٹرانسجینڈرز، ان کو بھی حق ملنا چاہیے بھائی، کہ کوئی مرد کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اس پر اقوام متحدہ نے قرارداد جنرل اسمبلی میں لائی. اس میں اسلامی ممالک جتنے تھے ان سب نے مخالفت کی. سعودی عرب نے، موریتانیہ نے بڑے زبردست لفظ کہے تھے اور سب نے مخالفت کی. ملیشیا نے، انڈونیشیا نے، اور پاکستان اس میں تھا نہیں اس وقت، باقی بھی ممالک نے مخالفت کی. موریتانیہ نے لفظ کہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے تھے انسانیت کو انسان بنانے کے لیے، اور یہ آپ نے ڈی ہیومنائزیشن شروع کی، انسان کو حیوان بنا رہے ہیں آپ اس کاموں سے. اور کہا کہ یہ تو ہم ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں چلو کوئی آدمی کر رہا ہے تو مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں سزا دی جائے. انہوں نے کہا سزا تو آپ دے نہیں سکتے، اس کا حق مانیں اس کا. تو اس پر سب نے کہا بھی یہ ہم حق نہیں مانیں گے. اور چرچ نے بھی اس پر بڑی، جو رومن چرچ ہے کیتھولک، انہوں نے بھی ویٹیکن کی طرف سے بڑی زبردست اس پر قرارداد کے خلاف پیش کی کہ یہ ہم نہیں مانیں گے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، جانوروں والے کام ہیں. لیکن اقوام متحدہ نے پیش کی اور اکثریت نے مان لیا، وہ پاس ہو گئی. کیونکہ یورپ اکثریت میں تھا، یہ جو فار ایسٹ ہے اکثریت میں تھا. یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ اب یہ اور بات ہے کہ پاکستان یا اسلامی ممالک نے اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا، یعنی اس پہ سائن نہیں کیا اس قرار، لیکن وہ پاس ہو گئی ہے. اور اس کے نوٹ سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ کیا کرے گا. اس پر میں ذرا مزید بات کروں گا پھر آگے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں جنسی تعلیم کے تعارف پر کہ جنسی تعلیم کیا ہے. اب یہ چونکہ انگلش میں حوالے تھے تو میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اس کام کے لیے انہوں نے جنسی تعلیم کے لیے یا سیم سیکس میرج کے لیے یا مرد و عورت کے باہم اختلاط کے لیے بہت سارے ادارے بنائے ہیں. وہ اگر میں کہوں سینکڑوں میں انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن، NGOs جن کے بلینز کے فنڈ ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ انہوں نے اس کام کے لیے بنائے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا کیا کام ہے. نمبر 1 تو اوور پاپولیشن کو روکنا. سیکس ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اوور پاپولیشن کو روکنا. مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ بھائی آپ کو جو کرنا ہے کرو، آپ آزاد ہیں، بس ذرا بچے پیدا کرنے میں احتیاط کریں. یہ یعنی وہ منع نہیں ہے غلط وہ کام کرنا. دوسرا، عورتوں کو مزید اختیار دینا، وومن امپاورمنٹ، یہ اس قسم کی باتیں ہیں. یہ سارے ریسرچ آرٹیکلز ہیں جس سے میں نے نکالے، ہفنگٹن پوسٹ وغیرہ کے ہیں. اچھا جی، دوسرا مسئلہ آیا ایڈز کا، کہ جب ایڈ بہت زیادہ ہونے لگا اور خاص طور پر افریقہ میں بہت زیادہ ہو گیا، تو چونکہ وہ سوسائٹی بالکل پڑھی لکھی کم ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ افریقہ کو یہ سکھایا جائے کہ بھائی آپ مردوں کے ساتھ بدکاری اور مرد عورتیں زنا نہ کریں، بلکہ یہ سکھایا کہ جو کرنا ہے کرو، لیکن آپ پریکاشنری میجرز، احتیاطی میجر استعمال کریں جس سے STD جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے، جنسی مرد عورت میں جو ایڈز منتقل ہوتے ہیں وہ نہ ہو، تو آپ وہ استعمال کریں، باقی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. تو پہلا مقصد کیا ہو گیا؟ اوور پاپولیشن روکنا. دوسرا مقصد ہے ایڈز کو روکنا. اچھا، اس میں کیا کچھ سکھایا جائے گا، یہ تھوڑے سے عنوان، یعنی مقاصد کی بات آ رہی. پلاننگ، نمبر 1 فیملی پلاننگ. نمبر 2 ریپروڈکشن. یہ بات ہو گئی کہ بھئی آپ یہ سیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے. فرٹیلائزیشن، یہ سکھانا کہ بھئی بچوں کے لیے کب وہ یعنی حمل ٹھہر سکتا ہے کب نہیں. کانسیپشن، حمل کو روکنے کی چیزیں. اور بچے کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں اس کو جاننا، وہ بھی اس طرح جاننا کہ آپ ایبورشن کر سکیں. یعنی بچہ جب پیدا ماں کے پیٹ میں اگر ہو جائے اور وہ مرد عورت نہیں چاہتے تو وہ کیا کریں. تو اب تک امریکہ میں اس کے خلاف قانون بڑا سخت تھا، ایبورشن لاز کہتے ہیں کہ یہ جرم تھا. اب دنیا میں زبردست تحریک چل رہی ہے اور بہت جلد یہ کامیاب ہو جائے گی، اور یورپ میں کافی جگہوں پہ ہو چکی ہے کہ ایبورشن کو لیگلائز کر دیا جائے. دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں جو دنیا کی نیوز میں ہر دن آ رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت علمی بیانات سنتے ہیں، ہماری اکثر جو عوام ہے امت مسلمہ، وہ دنیا میں جن مسائل پر بات ہو رہی ہے اس میں ابھی شاید 50 سال بعد پہنچے جا کے. دنیا جن مسائل کو ابھی اٹھا رہی ہے، جس پر بات کر رہی ہے، جو مسائل دنیا میں بڑے ہیں، ہم آپس کے مسائل میں لڑے ہوئے ہیں. اور بہت شکریہ ان علماء کا، کہنا چاہیے کہ جو آپس میں اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں لڑا رہے ہیں. میرا ہاتھ یہاں اٹھے، میری پاؤں یہاں اٹھے گا، آپ کی ٹانگ یہاں جائے گی، میری ٹانگ وہاں جائے گی، تو نماز ہو جائے گی. تو اس مسائل میں لگ کر اس وقت دنیا جن مسائل پر بات کر کے دھڑا دھڑ فیصلے کی جا رہی ہے،
ہمیں ان مسائل کی ابھی سمجھ نہیں ہے. آپ ہمیں تو چھوڑیں, ہمارے ٹیکنوکریٹس, ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ مسائل ہے کیا, اس کی بنیاد کیا ہے. یہ تو بیس کی بات ہے نا, اس پر تو ہزاروں آرٹیکل لکھے گئے ہیں, اس سائیکالوجی کی بحثیں ہوئی ہیں, یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے اس پر, پھر جا کے وہ اس کام تک پہنچتے. وہ ایسے تو نہیں الٹم پلٹم مغرب کوئی فیصلہ نہیں کرتا, وہ بہت تحقیق ریسرچ کے بعد کرتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, بڑے مسائل ہیں دنیا کے, اس وقت بات ہو رہی ہے اس پر, اور ہم پر وہ مسلط کرنے چاہ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر, یعنی اب یہ مسئلہ بھی ختم ہے. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی حمل ہو گیا انوانٹیڈ, جو آپ نہیں چاہ رہے تھے, کیونکہ آپ نے تو لذت لینی تھی نا. شادی کا بنیادی مقصد اسلام میں ہے توالد و تناسل, انسانیت کی نسل بڑھے, یہ بنیادی مقصد ہے. اور چاہت کو جائز جگہ پر لگانا یہ دوسرا مقصد ہے. ان کے یہاں بنیادی مقصد شہوت اور چاہت ہے. جب یہ مقصد ہے, یعنی یہ طے بات ہے, جب مقصد یہ ہے اور بچے مقصد نہیں ہیں, تو آپ یہ مقصد لیں, بچہ پیدا ہو جائے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیں, تو یہ ابارشن لاز پاس ہے. تو وہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے بچہ ایمبرائے اور فیٹس جو ہے وہ کس سٹیج پر ہے. اسی طرح باڈی امیج, سیکشل اورینٹیشن, سیکسل پلیجرز, ویلیوز, یعنی یہ جو اندر کی لڑکا لڑکی کا آپس میں وہ ڈیٹ کرنا, گھومنے پھرنے جانا, چھوٹی عمر میں کیسے آپ نے لڑکے نے لڑکی کو کیسے مائل کرنا ہے, لڑکی نے لڑکے کو کیسے مائل کرنا ہے, کیسے اس کے قریب جانا ہے, اس سے تعلق ریلیشن شپس کیسے بنانا ہے, پھر اس کے ساتھ یعنی انتہائی جنسی کام کیسے کرنا ہے, یہ اسکول میں سکھانے کا یہ مقاصد وہ خود لکھ رہے ہیں کہ ہیں. اچھا, اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں چند مسائل ایسے ہیں جس میں ابھی تھوڑا سا کنٹروورسی یعنی اختلاف ہے. یعنی مغرب کی سوسائٹی میں بھی کچھ اچھے لوگ ابھی بھی ہیں, ان میں بھی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اتنا نہیں کرو, اتنا نہیں کرو, لیکن ان کے پل بند جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے, اسکولوں میں نہیں چلانی چاہیے, کیونکہ امریکہ, میں نے آپ سے عرض کیا, تھوڑی سی کنٹروورشل یعنی کنزرویٹو سوسائٹی ہے. تو امریکن جو ہے وہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں یورپ کے بنسبت. انہوں نے ریزسٹ کیا, ہم نہیں پڑھائیں گے, والدین نے ریزسٹ کیا, آہستہ ان کو پیار محبت سے آہستہ آہستہ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں سکھائیں گے, LGBT رائٹس, یہ جو ہم جنس پرستی, یہ نہیں سکھانے دیں گے, اور اس کا جائز ہونا نہیں سکھانے دیں گے. بہرحال انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اب اس پر بات آ گئی کہ کیا سکھائیں اور کیا نہ سکھائیں. یہ تو انہوں نے طے کرا لیا ہے کہ دوسری جماعت کا بچہ کتنے سال کا ہوتا ہے جی؟ 6 سال, 7, بہت زیادہ 6-7 سال. اس بچے کو یہ کام سکھانے ہیں سارے, یہ اس پر طے ہو گیا. اب کیا سکھانے؟ اب وہ کبھی کہتے ہیں یار چلو بایولوجی کے بہانے سکھا دو, کہ بایولوجی تو آپ کو سکھانی ہے نا, تو بایولوجی میں آپ سکھائیں گے انسان کا جسم کیسا ہوتا ہے, مرد عورت کے جسم میں کیا فرق ہے, اس میں آہستہ آہستہ ساری باتیں سکھا دی. اچھا, اب ہم تھوڑا سا اس بات پر آ جاتے ہیں کہ جن ممالک نے جنسی تعلیم دی, کیا وہاں پر ریپ یعنی جبری زنا کے واقعات کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ تو آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوگی اس میں جان کر کہ دنیا میں 15 وہ ممالک جہاں پر, بلکہ 15 چھوڑے آپ 40 تک میں چلا گیا تھا, وہ ممالک جن میں ریپ سب سے زیادہ ہے, اس میں اسلامی ملک ایک آدھ کے علاوہ کوئی نہیں آتا, وہ سارے مغربی ممالک ہیں. آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں ہر 1 لاکھ میں 132 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اسی طرح آپ سویڈن دیکھ لیں, سویڈن دنیا کا سب سے زیادہ تہذیب یافتہ ممالک میں آتا ہے, 63 وہاں بھی ریپ کا کیس ہے. جب دنیا کو آپ نے ہر چیز اپنے شہریوں کو دے دی ہے تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی, آگے آ جائیں, آسٹریلیا دیکھ لیں 11 نمبر پہ. آسٹریلیا جیسا ان کے خیال میں تہذیب, اس میں 1 لاکھ میں 28 عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بیلجیم میں 27, امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں 27, اور نیوزی لینڈ میں 25 خواتین سے. تو اس کا مطلب ہے کہ مغرب کا جو دعویٰ ہے کہ یہ سیکس ایجوکیشن دینے سے, جنسی تعلیم دینے سے یہ جو ہے نا زیادتی کے کیسز ختم ہو جائیں گے, یہ دعویٰ ان کے منہ پر مارا جائے گا. کہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ آپ اسلامی ممالک کو دیکھیں, ان کے یہاں 23 بنتے ہیں نا, 23-50 بن رہے ہیں, ہمارے یہاں بنتے ہیں 0.9, 0.8, 0.5. اسلامی ممالک میں 1 لاکھ میں اتنی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بس. بہت یعنی ان 10, 20, 40, 50 گنا زیادہ ان کے یہاں یہ کام ہو رہا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ
چھلنی نے کپی کو کہا تھا کہ تمہارے اندر ایک سوراخ ہے. کپی ہوتی ہے نا جسے تیل ڈالتے ہیں, تو چھلنی نے اس کو کہا تھا کہ تمہارے اندر سوراخ ہے, اپنا سوراخ بند کر لو. تو چھلنی تو پوری سوراخوں سے بنی. تو یہ جو ہے مغرب کا یہ دوہرا اسٹینڈرڈ ہے کہ اچھا اس میں ہمارے ڈاکٹر محمود غازی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کو حسد ہے, بڑی معقول بات لگتی ہے کہ ان کا اپنا خاندانی نظام تو ہو گیا تباہ و برباد, ان کا اپنا حیا کا نظام برباد ہو گیا, اب وہ اس چکر پر ہیں کہ ہم ان کا بھی خراب کریں. وہ جو ایک علاقے میں سب لوگوں کی ناک کٹ گئی تھی نا, تو جو ناک والا نظر آتا تھا سب اس کو کہنا شروع کر دیتے ناکو آ گیا, ناکو آ گیا, ناکو. تو وہ ناکو بیچارہ بھی تنگ آ گیا, اس نے اپنی ناک کٹوا دی کہ وہ سمجھا ناک ہونا کوئی عیب کی بات ہے. تو چونکہ وہ اس گند میں آ گئے ہیں, اب وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس حیا اور پاکیزہ نظام کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خراب نظام ہے. ہمارا نظام بہت اچھا ہے, جانوروں والا, ویشیوں والا, کپڑے اتار دینے والا, شیطان والا, یہ بہت اچھا نظام ہے. تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ اعداد و شمار ان کے جھٹلاتے ہیں ان کو. اچھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ دوسرا مقصد ان کا کیا ہے مغرب کا, وہ ٹین ایج پریگنینسی ہے. ان کے یہاں 11-12 بلکہ 9 سال کی بچیاں بھی اسکول کے اندر پریگننٹ ہوئی ہیں, اور کثیر تعداد میں. تو وہ اس پر نہیں ہے کہ ان بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی تم یہ کام نہیں کرو. وہ کہہ رہے ان بچوں کو ہر باتھ روم میں, اسکول کے باتھ روم میں, بلکہ پبلک ٹوائلٹس میں, کلاس روم کے اندر وہ لگا دیں ہم مانع حمل آلات, کہ وہ آپ لے لیں اور جو کرنا چاہیں کریں. اس کا حل وہ یہ سوچنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ اعداد و شمار دیکھیں, اباؤٹ 1 ملین ٹین ایج گرلز بیکم پریگننٹ ایوری ایئر ایٹ دا ریٹ آف 3000 پر ڈے. 3000 چھوٹی عمر کی لڑکیاں وہ ہر دن ان کے یہاں حاملہ ہو رہی ہیں. یہ مسئلہ ہے جس سے وہ پریشان ہو کر اس کا یہ حل ڈھونڈ رہے ہیں. 80% ان میں غیر شادی شدہ ہیں. ان میں سے جن کو یہ ہوتا ہے, جو ہم نے کہا کہ 1 ملین 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا بچہ رکھیں گے. 4.5 لاکھ لڑکیاں چھوٹی عمر کی وہ بچے کو پیٹ میں مار دیتی ہیں, ایبورشن. اچھا یہ جو عدد ہے یہ 1950 میں 13% تھا, یعنی 13% بچیاں وہ چھوٹی عمر میں ان میں یہ مسئلہ ہوتا تھا حمل کا. اور 1985 میں یعنی صرف 35 سال بعد یہ 59% پہ چلا گیا. اور مجھے ابھی میں دیکھ نہیں سکا, تازہ اعداد و شمار 70% تک چلا جائے گا کہ. اور اس وقت یہ معاملہ ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں میں کم ہی کوئی ایسی ہوتی ہے اسکول میں, کالج کی بات نہیں کر رہا, کہ جس نے یہ کام نہ کیا ہو کسی لڑکے کے ساتھ. اب ذرا دل تھام کر دیکھیے کہ مغرب اس وقت اپنا جدید خاندانی نظام کن اصولوں پر استوار کرنا چاہ رہے ہیں. مغرب نے فیملی کی ڈیفینیشن تبدیل کی ہے کہ فیملی اس کو نہیں کہتے کہ ماں باپ اور بچے, اس کو فیملی نہیں کہتے, بلکہ انہوں نے 8 اسٹرکچرز بنائے ہیں. خاندان 8 طرح کا ہو سکتا ہے. ذرا چند ایک دیکھ لیجئے جلدی. یہ خاندان ہے, دیکھیں یہ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے, اس پر نصاب بنے گا, اس پر کریکولم ڈیولپ ہوگا, یہ میڈیا اسی کو سمجھائے گا کہ اس کو کہتے ہیں فیملی. یہ بھی فیملی ہے, یہ بھی فیملی ہے. اور 8واں اسٹرکچر, باقی اسٹرکچر کیا ہے؟ لڑکا ماں, ایک تو جو نیچرل ہے ماں باپ, نمبر 2 باپ, نمبر 3 ماں, نمبر 4 صرف ماں, نمبر 5 صرف باپ بچے, نمبر 6 دادا اور بچے, نمبر 3 دادی بچے, نمبر 8 دادا دادی بچے. کیونکہ نوجوانی میں جب لڑکی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو سنبھال نہیں سکتی کیونکہ وہ انڈر ایج ہے, تو اس کے کیئر ٹیکر اس کے دادا دادی بنتے ہیں. تو ایک کثرت سے ایسی فیملیاں آ رہی ہیں اس وقت میں جن کی نگہداشت ان کے دادا دادی کر رہے ہیں. تو یہ 8 اسٹرکچر بن گئے اور یہ ہمارے نصاب میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے جناب. یہ جو NGOs اور پڑھ لو اور سیکھو اور ذرا دیکھو, اور یہ ساری ہماری مغربی لبرل NGOs پاکستان کی یہ جو شور کر رہی ہیں کہ آپ سکھانا چاہیے, نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا, وہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے آپ کے 7, 8, 10 سال کے بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں جنسی تعلیم کہاں پہنچ گئی ہے. یورپ تو بالکل دروازے کھول دیے, وہ اپنے 6-7 سال کے بچے کو ہر وہ چیز سکھا دیتے ہیں جو شادی کے دن ہم سکھاتے ہیں, شادی کی رات.
ٹھیک ہے، کمپلسری کورسز ہیں فن لینڈ میں بھی، فرانس میں بھی. فرانس میں 1973 سے یہ پڑھائی جا رہی ہے. ٹی وی بھی یہ سکھاتا ہے بچوں کو. باقی جو مسلمان ممالک ہیں وہ کوئی نصاب تو بنا رہے ہیں لیکن وہ اس میں یہ تمام چیزیں نہیں پڑھا رہے. بنگلہ دیش، میانمار، نیپال، پاکستان میں ان کا یہ شکوہ ہے کہ ابھی ان کے یہاں بچوں کو جنسی تعلیم بالکل نہیں دی جا رہی، جو بہت غلط بات ہے. جاپان میں بھی 10 سال کی عمر سے یہ لازم کر دی گئی ہے. اور یہ کیا چیز پڑھا رہے ہیں جاپان میں، آپ یہ آخری 2 لفظ دیکھ لیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 10 سال کے بچے کو یہ پڑھا رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ BBC ورلڈ نے پوری ایک ٹی وی سیریز بنا دی ہے، اور باقی بھی اب ٹی وی چینلز بنا رہے ہیں کہ جس میں چھوٹے بچوں کو یہ ایجوکیشن دی جائے گی. کیا کچھ سکھایا جاتا ہے؟ یہ کچھ سکھایا جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے بچے کیسے ہوتے ہیں، ریلیشن شپ، فیملی کیا ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے، رومانس کیسے کیا جاتا ہے، کسی کو پھنسایا کیسے جاتا ہے، کسی کو لایا کیسے جاتا ہے. لڑکے کو سکھایا جاتا ہے لڑکی کو کیسے تیار کرنا ہے. اور یہ چھوٹی عمر میں پرسنل سکلز، یہ کمیونیکیشن، نیگوسیشن، کس طرح بات کر کے، یعنی جو لڑکا اسکول میں کسی لڑکی سے بات نہ کر سکے اس کو کہتے ہیں، اس کو ٹیچر الگ بلاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیا ہے، کوئی لڑکی لڑکے سے بات نہ کرے، اس کو سکھاتے ہیں، لڑکی کے سامنے بٹھاتے ہیں، بات کرو بھائی کیا مسئلہ ہے، بات کر کے دیکھو. کیونکہ مقصد کیا تھا، میں نے عرض کیا بولڈ کرنا، ہمارا مقصد تھا حیادار بنا، ان کا مقصد تھا بولڈ بے حیا بنانا. تو اس کو ڈالا جاتا ہے. سیکشول ہیلتھ، سوسائٹی کلچر، ٹھیک ہے، ان کی سوسائٹی کلچر یہ بن گیا ہے اس میں، جینڈر رولز. اور LGBT فوکس پروگرام آن LGBTQ یوتھ اینڈ دیئر پیرنٹس کیئر گیورز، کہ یہ بتایا جائے گا کہ بھائی پرفیکٹلی فائن اگر لڑکے کو لڑکے سے محبت ہو، لڑکی کو لڑکی سے. ایک اور چیز اس میں آ رہی ہے ابھی، اور یہ آ چکی، اس کے قانون بھی بن رہے ہیں، جینڈر سلیکشن. یہ ایک اور ہولناک قسم کی چیز ہے کہ انسان کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم اپنی جنس خود چن لو، اور وہ جو جنس چنے گا سرجری کر کے اس کی وہ جنس بنائی جائے گی. اور یہ ہونا شروع ہو چکا ہے کب سے. اس سب کے پیچھے بنیاد کیا ہے، جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ انسان کی خواہشات اس کی خدا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کی عجیب تعبیر، قرآن عجیب اعجاز کی کتاب ہے. قیامت تک جتنے بھی معاملات آئیں گے، قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھیں گے، لگے گا قرآن ابھی اسی کے بارے میں نازل ہوا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. عجائبہ لا تنقطع، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. وغرائبہ لا تندرس، اور قرآن کی عجیب غریب حکمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اللہ فرماتے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہے. اب یہ پہلے تو انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھا، اس کو بطور فلسفہ کوئی بیان نہیں کرتا تھا، لوگ اپنی خواہش پر چلتے تھے، بس پہلے ہی سمجھا جاتا تھا. اب یہ کہا گیا کہ ارأیت من اتخذ، جس نے باقاعدہ قانون میں لکھ کر اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا ہے. چنانچہ جب یہ کمیونزم کا انقلاب آیا تھا تو انہوں نے خدا ایک تصویر بنائی تھی جس میں ایک بڑا آدمی ہے جس کی داڑھی ہے، اور اس کو کھینچ کر نیچے پھینک دیا. انہوں نے کہا تھا ہم نے خدا کو مار دیا ہے. مغرب میں، امریکہ میں یہ کام، جب یہ وومن رائٹس کی تحریکیں چلی تو اس میں یہ بات انہوں نے کہا خدا کو مار دیا ہے. دیر از نو گاڈ اینی مور، اور اف دیر واز اینی گاڈ ہی از آلریڈی ڈائڈ. اگر کوئی خدا تھا بھی وہ مر گیا، ہم نے اس کو باہر نکال دیا. تو پھر کون خدا بنا؟ میری خواہش، میری لذت. اچھا، اب چند میں مثالیں دوں. یہ وہیں امریکہ کے جو مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے چند مثالیں جمع کی ہیں کہ کیا کچھ اس کے اندر کچھ ڈیٹیل میں کیا سکھایا جائے گا بچے کو. اور نمبر 1 یہ ہے، گھر کے اندر ستر پوشی نہ ہو. ماں باپ کپڑوں کے ساتھ بچوں کے سامنے نہ آئیں، کپڑوں کے بغیر آئیں اور بچوں کو سامنے بٹھائیں، کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں اچھی چیز ہے تاکہ بچہ، مقصد یہ ہے بچے کو ساری باتیں سکھانی ہے آپ نے. یہ ہے چھوٹے بچوں کو آپس میں کپڑے پہنا کر ایک دوسرے کے ساتھ نہ رکھا جائے، تھوڑی وقت کپڑے اتار کر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے دیا جائے. اگر بچہ گندا مواد پڑھ رہا ہے یا انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہے، گندی چیزیں، بے حیا چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کی بالکل حوصلہ شکنی نہ کی جائے. اس کو کہا بیٹا بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اور اس کو یہ بات ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یوز اٹ ایز اے چانس ٹو گیٹ سم یوزفل پوائنٹس اکراس. اس میں والدین اس کو کچھ اور یا ٹیچر بتائے، ہاں اس میں دیکھو بیٹا یہ بات سمجھے نا آپ، یہ گند سکھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ کا بچہ بچی
وہ کسی کے ساتھ اس میں مبتلا ہیں تو ان کو بالکل نہ روکیں، بلکہ ان کو سمجھائیں کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے۔ یہ چیز وہ ہے جو خلاصہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں جس کو سیکس ایجوکیشن کہا جا رہا ہے اور وہ مغرب کی لانے کی کہا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا کچھ سکھایا جائے گا۔ تو یہ طے ہی ہو گیا، نمبر 1 ہم نے مقدمہ یہ پڑھا کہ مغرب کی بنیاد کیا تھی، وہ یہ کیوں سکھا رہا ہے۔ نمبر 2 مغرب اس کی وجہ سے اس کی سوسائٹی کہاں پہنچی ہے۔ نمبر 3 مغرب جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے یہ روکے گا یہ روکے گا یہ روکے گا، وہ ان کے یہاں کچھ بھی نہیں رکا، بلکہ ہم سے بہت زیادہ ہے اور ہمارے یہاں رکا ہوا ہے۔ تو وہ تمام دلائل تو زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اب تھوڑا سا اس پر آ جاتے ہیں، میں نے ایک نکتہ اس میں اضافہ کرایا تھا عنوانات میں کہ جنسی تعلیم اور حفاظتی تعلیم میں فرق۔ کیا سوال یہ ہوگا کہ اسلام میں کوئی جنسی تعلیم ہے یا حفاظتی؟ تو ہے، لیکن اس کا وقت ہے، اس کا وقت ہے۔ میں چند آیتیں پڑھتا ہوں آپ نے، یعنی ایک ہے حیا اور ایک ہے انسان کو اپنی چیزوں کا معلوم ہونا۔ مغرب میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں بے حیا ہونے کے لیے، اسلام میں جنسی تعلیم سکھائی جاتی ہے با حیا ہونے کے لیے، کہ دیکھو بیٹا یہ غلط کام ہے، اس سے ایسے رکنا ہے، دیکھو بیٹا اس کام کو اگر شادی کر کے آپ کرو تو حلال ہے، شادی کے بغیر کرو تو حرام ہے، دیکھو بیٹا اب آپ کو نظر کی حفاظت کرنی ہے، ایسے کرنا ہے، بیٹا میری پیاری بیٹی آپ اب بڑی ہو رہی ہیں، آپ کو اپنا دوپٹہ بڑا دوپٹہ رکھنا ہے، میری بیٹی اب آپ کا حجاب کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب آپ سکارف لے لیں، میری بیٹی اب آپ بالغ ہو گئی ہیں، دیکھو بلوغت کی علامات ہیں، میرے پیارے بیٹے بلوغت کی علامات ہیں، اب میری بیٹی آپ کو نقاب لینا ہے، میرا بیٹا اب آپ کو لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ سکھانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پرسپیکٹیو چینج ہونے سے زمین آسمان کا فرق آیا ہے، وہ کس وجہ سے سکھا رہے ہیں آپ۔ تو اب جب ہم نصاب بنائیں گے تو ہم وہی نصاب پڑھا سکتے ہیں۔ نصاب میں پہلی بات کی جاتی ہے آبجیکٹیوز، کہ اس نصاب یعنی یہ سکھانے کا مقصد کیا ہوگا، جغرافی کی کتاب یا کیمسٹری کی کتاب پڑھ کر کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو مقاصد میں فرق آ گیا، ہم ان کا نصاب کا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، بہت سارے والدین بچوں کو نہیں سکھاتے، اس سے بہت مسائل ہوتے ہیں۔ کب کیا سکھانا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کا نام تجویز کیا ہے حیا ایجوکیشن۔ اگر نصاب میں ڈالا بھی جائے تو اس نام سے ہونا چاہیے، وہ چاہے آپ 4تھی کلاس سے شروع کر دیں، 3ری کلاس سے شروع کر دیں، 3ری کلاس کے بچے کو بھی کچھ حیا سکھانی ہوتی ہے نا، تو حیا ایجوکیشن سکھا کر اس کو اس طرح آگے لے جایا جائے۔ ہمارے ایک اسلامی اسکول ہے یہاں پر، ان سے میں ملا، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ میں نے کہا آپ لڑکے لڑکیوں کو بچیوں کو کب سے الگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دوسری جماعت میں نا ہم ایک لائن لگاتے ہیں، ریڈ لائن، لڑکیاں ایک طرف بیٹھتی ہیں، لڑکے ایک طرف، الگ نہیں کرتے، تاکہ لڑکے لڑکیوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے درمیان سرخ لکیر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرخ لکیر ہے، اور دوسرے تیسرے سال ہم ان کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو ان کو پہلے تیار کرتے ہیں پیار محبت سے کہ کوئی وجہ ہے جب آپ کو الگ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کی کلاسیں الگ کر دی جاتی ہیں۔ حیا ایجوکیشن کے بنیادی خد و خال کیا ہونے چاہیے، چند ایک باتوں کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اچھا یہ ساری باتیں جو ہے نا بہت لمبی باتیں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وقت میں پورا کر۔ تابی کتنا وقت رہ گیا ہمارے پاس؟ اچھا ماشاء اللہ، پھر تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ، چلیں جی۔ اچھا یہ تھوڑا خشک تو نہیں ہو گیا موضوع؟ میں معذرت چاہوں گا اگر موضوع ایسا تھا اس میں ہے۔ اچھا جی، بچوں کی تربیت کا منہج، ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب ہوتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں نا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کہتے ہیں مغرب کے نظریے میں اگر کہیں تو یہ کہا جائے گا سارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ تو وہ اچھا جی، بچوں کے ساتھ بانڈنگ پیدا کرنا ضروری ہے۔ آج کا تعلیمی نظام ماں باپ کو بچوں سے دور کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ بڑی اسٹرانگ بانڈنگ پیدا کریں، جیسے گلو کی ہوتی ہے۔ ماں باپ بچوں کے ساتھ بہت خاص تعلق پیدا کریں، ان کو اپنا دوست بنا کے رکھیں۔ ان سے آپ کے 2 قسم کے تعلق ہوں، ایک تعلق آپ کا حاکمانہ ہو اور ایک دوستانہ ہو۔ دونوں تعلق اپنے وقت پر چلیں، لیکن حاکمانہ اور دوستانہ تعلق میں دوستانہ تعلق زیادہ چلتا ہو، حاکمانہ تعلق کبھی کبھی چلے۔ بس اس کو پتہ ہو کہ اگر میں حد سے بڑھا تو وہ باپ دوسری شکل نکال لے گا، وہ جو ہوتا تھا نا چہرہ ایک آدمی کا ایسے گھما دو، دوسرا 2 چہرے ہونے چاہیے۔ اور یہی کام میاں بیوی کا ہے۔ یہ جو آیتیں پڑھتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو بعض مرد جو ہے نا وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر گئے اور سب کانپنے لگ جائیں اور بولا بیگم یہ کر دو، یہ لے آؤ، روٹی لے آؤ، یہ کیوں نہیں ہوا یوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی،
اس آیت کو اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھنا ہوگا. میاں بیوی کے بھی دو تعلق ہیں, ایک حاکمانہ ایک دوستانہ. دوستانہ تعلق 95% رہنا چاہیے. حاکمانہ تعلق ہو سکتا ہے کبھی بھی پیش نہ آئے, ہو سکتا ہے کبھی کبھی پیش آئے, یہ مطلب ہے اس کا. تو بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اب جب بچہ آپ کے ساتھ تعلق ہوگا نا, بچہ آپ کو بتائے گا, وہ غلط چیزیں بھی بتانا شروع کرے گا آپ کو کہ آج اسکول میں نا فلاں دوست نے یہ کیا, آج وہ یہ کیا, آج وہ یہ کھا رہا تھا, یا سگریٹ چل رہی تھی. آپ اگر اس کو ڈانٹ دیں گے, اسی وقت اس کو مار دیں گے, تو وہ آگے سے بتائے گا نہیں آپ کو. تو آپ کو کچھ نہ کچھ بری باتیں بھی سننے کے لیے کچھ برداشت کرنا پڑے گا, اور پھر کسی اور وقت میں اس وقت اس کا دل ہلکا کرنے دیں, اور وقت میں اس کو پیار محبت سے اس چیز کی برائی بتا دیں. اب میری شروع سے عادت ہے, بچے آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں بیٹا کیا ہوا کر, اب وہ اتنا بتاتے ہیں کہ میں تنگ آ جاتا ہوں, یا مجھ پر وقت نہیں ہوتا, کہیں جانا آنا ہو تو میں کسی بڑا بیٹا تھا, چھوٹا ہوتا ہے میرے ساتھ, تو اس کو میں گاڑی میں بٹھا لیتا ہوں, مجھے کسی کام سے جانا ہے, اور آدھا راستہ میں اس کی باتیں سنتا ہوں. وہ بولے جاتا ہے یہ ہوا, فلاں نے کیا, فلاں دوست نے کیا, فلاں نے کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, بول کے اپنا پورا ہلکا کر دیتا ہے. اس کے بعد میں پیار محبت سے اس کو کوئی بات سکھا دی, کچھ سمجھا دی, کچھ دکھا دی, تو وہ بچہ لے لے گا. اور بانڈنگ کی چند علامات ہیں. آپ جب گھر جاتے ہیں, جاتی ہیں, اور بچہ کسی کام میں لگا ہوا ہے, کھیل رہا ہے, پڑھ رہا ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے, کیا وہ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آتا ہے؟ آپ جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھر میں, اگر آتا ہے اور وہ ہر چیز اپنی دلچسپی کی شدید سے شدید چیز چھوڑ کے آتا ہے, اس کا مطلب بچے کا تعلق آپ سے بہت اچھا ہے, دوسری چیزوں سے کم ہے. اور اگر بچہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے, تو اس کا مطلب آپ کو بہت زیادہ خوف کرنے کی اور خیال کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی بچے سے بانڈنگ بہت خراب ہے. آپ جب گھر جائیں السلام علیکم زور سے کریں, تو بچہ بھاگ کے آپ کے پاس آئے اور آپ کے گلے لگے آ کر. اگر بچے کی بانڈنگ ہوگی تو بچے کی جو ڈیزائر ہے اندر, ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے, اس کو ویلیو دی جائے, اس کو اہمیت دی جائے, اس کو توجہ دی جائے, وہ توجہ اور اہمیت پوری ہو جائے گی. پھر یہ توجہ, دوستی, اہمیت وہ باہر میں غلط جگہ نہیں ڈھونڈے گا. اور اگر یہ اہمیت, یہ توجہ گھر میں نہیں مل رہی, تو وہ باہر بری صحبت میں یہ ویلیو, یہ اہمیت ڈھونڈے گا. اور یہ ریسرچ بات ہے. دیکھیں امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی, یہ بہت لمبی ریسرچ تھی, کافی آتی رہی اخبارات میں, جس میں اسکول کی لائف میں بچہ پیدا کرنے والی 1,500 بچیوں سے انٹرویو لیا گیا. یعنی وہ 1,500 بچیاں جن کا اسکول لائف میں ہی بچہ ہو گیا تھا. بہت سارے سوال کیے گئے, وہ سارے بڑے اہم ہیں. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ تمہارا وہ تعلق جس کے نتیجے میں تم پہنچے ہو, یعنی تم کسی لڑکے سے دوستی کی اور پھر حمل بھی ہو گیا, تو کیا تم پہنچنا چاہتی تھی اس درجے پر؟ ان میں سے اکثر نے 99% نے 93% نے کہا کہ نہیں, ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. کہ پھر کیوں کیا؟ کیونکہ اس ہمارے ساتھی سے جو ویلیو, جو محبت ہمیں مل رہی تھی, وہ ہمیں آج تک کہیں ملی نہیں تھی. تو وہ محبت لینے کے لیے ہم نے وہ چیز بھی برداشت کر لی کہ چلو ہمیں وہ محبت, یہ ویلیو, وہ اہمیت, وہ احساس ہمیں مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کو گھروں سے وہ احساس نہیں ملا تھا. اور اس کے پیچھے مغرب کا دوسرا فلسفہ ہے کہ مرد عورت دونوں کو کام پہ لگا دو. جب دونوں کام پہ لگیں گے تو بچے کو ویلیو کون دے گا؟ تو ماں دیتی ہے ویلیو بچے کو. اور جب ماں باپ کو یہ سمجھایا کہ اصل چیز ہماری پرائیویٹ لائف ہے, میری خواہش ہے, اور بچے کو وقت دینے سے ماں باپ کی پرائیویٹ لائف متاثر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے دیر سے کریں, اور جب کریں تو ان کو کسی کیئر ٹیکر کے ہاتھ میں پھینک دیں, یا ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیں, یا کارٹونز کے آگے بٹھا دیں, اور ہم میاں بیوی مل کر کھانا کھانے جائیں, گھومنے پھرنے جائیں. تو بچوں کو ویلیو اور ٹائم نہیں مل رہا. اور یہ آج ہمارے مسلم معاشروں میں بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دے رہے, یا تو وہ اپنے کام میں لگا ہے, رات تک 12 بجے 10 بجے کام سے آ رہا ہے, بچے سو جاتے ہیں, صبح بچے جب اٹھتے ہیں اسکول جاتے ہیں تو باپ سویا ہوا ہوتا ہے, اور ہفتے بعد بچے سے ملاقات ہوتی بھی تو رسمی سی. ماں جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے, کبھی کس میں, یا کبھی موبائل میں خود لگی ہے, بچوں کو موبائل میں لگا دیا, اور بچوں کی تربیت موبائل کر رہا ہے. یہ بڑا خطرناک المیہ ہے. اب یہ بچہ آپ کا گویا کہ آپ نے ایکسپوز کر دیا اس کو ہر برائی کے لیے. اب اتنی دیر ہے کہ برائی آئے گی اور اس کو قابو کر لے گی. اسی طرح بچوں کو اعتماد دیں. اگر بچے میں خود اعتماد نہیں ہے, وہ اپنے تحفظ پہ کیسے راضی ہوگا؟ مجھ پہ اعتماد, میرے اندر اعتماد ہے, میں ایک مضبوط چیز ہوں نا, میں کچھ ہوں, تو میں اپنا تحفظ بھی کروں گا. نہیں بھائی, میں ایک ایسٹ ہوں. اگر بچے کو آپ نے ویلیو ہی نہیں دی ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں, اس میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے, تو وہ کہے گا کہ مجھے اپنی حفاظت کی ضرورت کیا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو لہٰذا تکبر الگ چیز ہے, کانفیڈنس الگ چیز ہے. کانفیڈنس دینا چاہیے, اعتماد دینا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی. اس کے پھر 10 طریقے ہیں تربیت اولاد پر. کبھی اگر بات ہوتی بھی ہوگی, ڈاکٹر ذیشان صاحب نے کی تھی میرا خیال میں, کیا
تو اس میں بات آئی ہوگی کہ اس کے بہت طریقے ہیں بچے کو حوصلہ افزائی کرنا، واہ بھائی واہ میرے بیٹے نے کیا کام کیا. اور بچے کو یہ چاہیے ہوتا ہے. ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، اب وہ آتا ہے بابا دیکھو میں نے جمپ مار دی، ہاں یہاں سے اسٹیج سے نیچے جمپ مار دے گا، واہ بھائی واہ. اب وہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ وہ اپنے اور کہیں بھی دکھا سکتا ہے، وہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کے ہیرو اس کے ماں باپ ہیں. وہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں ہم اس کے تالی بجائیں، بولے واہ بھائی واہ واہ بھائی کیا بہادری کا کام کیا. وہ گلاٹی کھائے گا، وہ بولے گا بھائی میں تو ایسے کر دیا. بچوں کو ویلیو، چھوٹی سی کوئی چیز بیکار سا دائرہ بنائے گا کاغذ پہ، بولے گا دیکھو بابا میں نے کتنا اچھا کیا، اماں میں نے کتنا اچھا کیا. اس کو بولے واہ بھائی واہ، اس کو ایک اسٹار دے دیا، ایک ایوارڈ دے دیا. اس کو چیز تو آپ نے دینی ہے، وہ کسی چیز پر کسی کام پر چیز دے، بیٹا آپ نے یہ کام کیا نا اس پر آپ کو کھلونا ملے گا، جوس ملے گا، یہ ملے گا. تو بچے کے اندر ویلیو آئے گی، اس کا سینہ بھر جائے گا. اس کا جو محبت کا، وہ کہتے ہیں گیری چیپمین ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ 1 کروڑ بکی ہے. انہوں نے کہا ہر انسان کا محبت کا پیمانہ ہوتا ہے. یہ میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ یہ محبت کا پیمانہ بھر کے رکھیں گے، اس میں اور پانی آئے گا؟ وہ خواہش نہیں کرے گا کوئی اور آدمی مجھے محبت لینی نہیں مجھے. لیکن اگر آپ نے خالی چھوڑ دیا تو وہ کسی اور جگہ سے یہ چیز لے گا. تو کیپ دا لو ٹینک فل. بچوں کی محبت کا جو پیمانہ ہے وہ بھر کے رکھنا چاہیے. اتنی محبت دینی چاہیے کہ کہیں اور سے محبت آنے کی جگہ ہی نہ رہ جائے. یہی میاں بیوی میں معاملہ بھی یہی ہے. تو پہلی چیز یہ ہو گئی. نمبر یہ دو باتیں ہو گئی نا، بچوں کے ساتھ بانڈنگ. نمبر 2 بچے کو اعتماد دینا. نمبر 3 ہر بچے میں شرم یعنی شائنس ہوتی ہے. شرم اور حیا میں فرق ہے. بچے کا معیار شرم نہیں گرنا چاہیے. اسلام اصول سے تربیت کرتا ہے. کیسے کرتا ہے بھائی؟ اصول سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں 1000 سکھانے سے اچھا ہے آپ اصولی بات سکھا دیں. بچے کو حیا کا مزاج سکھا دیں، بچہ خود ہی سمجھے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مغرب میں بچے کو بے شرم بنانے کو کانفیڈنس کہتے ہیں، تو ہم حیا دینے کا. اس کی ایک مثال، بچے کو ستر پوشی کرنا سکھائیے. چھوٹے بچے کو آپ کی گھر کی ستر پوشی کا معیار بن جائے گا. چھوٹا بچہ 5-6 سال کا ہے نا، اس کو بھی سکھائیں کہ بیت الخلاء میں جب آپ جائیں اور آپ بیت الخلاء استعمال کریں، کوئی اور آپ کے سامنے نہ آئے. تو میرا بیٹا ہے وہ ابھی 5 سال کا تھا، تو کوئی اور آتا وہ رونے لگ جاتا تھا، نہیں کیوں آئے، میں بیت الخلاء میں اکیلا جا رہا ہوں، کوئی نہیں آئے گا، بس میری اماں آئیں گی اور کوئی نہیں آئے گا. تو یہ بچے کے اندر شروع سے غرس ہو، اس کے اندر جس طرح بیج بویا جاتا ہے درخت کا، ایسا بویا جائے اس کے اندر حیا کا، شرم کا. اور بیٹا یہ بری بات ہے، بے حیائی کی بات ہے. اس کو پھر کپڑے ڈھانکنا سکھایا جائے، استنجا کرنا سکھایا جائے، اور بچی کو تھوڑا تھوڑا دوپٹہ لینا سکھایا جائے. اگر بچی کو آج کل میں دیکھتے ہیں 10-12 سال کی بچیوں کو بھی لوگ ایسے عجیب سے کپڑے پہناتے ہیں کہ جو اب بڑی عورتوں کو بھی برے لگیں. ٹائٹ قسم کی ٹائٹس پہنائی ہوئی ہیں، چست قسم کی شرٹ پہنائی. بچی کو آپ ایسی چیزیں نہ پہنائیں 7-8 سال کی عمر سے. یہ نہیں کہ پردہ کرا دیں، یہ بھی غلو ہے، ایسے نہ کریں. پردے کی جو عمر ہے اسی وقت پردہ کرائیں، اس سے پہلے پردہ کرانا غلو ہے. لیکن حیا والے کپڑے اس کو پہننا سکھائیں. بچے کو سیلف ڈیفینس بھی سکھائیں. دوست کا مقابلہ کرے، کوئی ہاتھ لگائے اس کا جواب دے، اسے اپنے اور غیر کا فرق بتائیں. غلط انداز سے چھونے والے سے بچنا سکھائیں. بچے کو بتائیں جب بچی بڑا ہو جائے کہ دیکھو بیٹا ہر آدمی آپ کو ہاتھ نہ لگائے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب جو واضح ہے اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں. ڈرائیورز کے ساتھ بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو ایسے بہت سے واقعات پیش آ جاتے ہیں. تو لہٰذا بچوں کو یا تو اس کے ساتھ کوئی جائے یا بچوں کو سکھایا جائے. 1 سے زائد بچے ہوں، بچہ آگے فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھے، پیچھے بیٹھے. اور اس کو سکھایا جائے کہ نو کہنا سکھانا ہے بچے کو. آپ کو کہ جب بھی کوئی اجنبی آدمی ملے وہ آپ کو کوئی بھی چیز دے، اس کو سکھائیں نو، نہیں بھائی نہیں میں نہیں آ رہا، اور بھاگ جائے. اگر کوئی اس کو پکڑنے لگے تو کاٹے، بھاگے، شور مچائے. یہ چیزیں بچے کے اندر ڈالنا اب اس معاشرے میں ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہم ایسی جگہ نہیں رہتے جہاں سیکیورٹی بہت ہائی ہے. ہمارے یہاں سیکیورٹی کا معیار خراب ہے. لہٰذا بچے کو یہ چیزیں سکھانی ہیں. بیٹا آپ کا قریبی جب کوئی آپ کے ماں باپ، آپ کے ماموں، چچا، آپ کے دوست گھر میں جو زیادہ آتے ہیں وہ آپ کو پیار کریں، ہاتھ لگائیں، اچھی بات ہے. کوئی اور اگر کر رہا ہو تو آپ نے بالکل نہیں دور ہو جانا ہے. آپ نے کہا نہیں میں ابا منع کرتے ہیں وہاں سے چلے جانا ہے. اور یہ ہماری اسلامی تربیت کا حصہ بھی ہے. ہمارے یہاں علماء کرام نے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ یہ ایک مرض اللہ معاف فرمائے بعض جو ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کا، تو اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. اس میں بچوں کو سکھانے کی باتیں کہ بچوں کو ان چیزوں سے سکھانے کی باقاعدہ پیار محبت سے تربیت دی جائے. 5ویں بات یہ آگی، بچہ علیحدہ اور انفرادی زندگی نہ گزارے. آپ بچے کو اپنا ساتھ دیجیے، وقت دیجیے، کوالٹی ٹائم اپنے ساتھ
کبھی بچے کو آپ چھٹی کا دن ہے آپ اپنے ساتھ دفتر لے جائیں, آپ بینک جا رہے ہیں, آپ دفتر جا رہے ہیں, آپ مسجد جا رہے ہیں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, بچہ آپ کے ساتھ ہے. اس سے بچے کی جو لرننگ ہوگی وہ اسکول سے بہت زیادہ ہے. اسکول تو بچے کو ابھی تربیت نہیں دے رہا نا, وہ تو اس کا منہ کھول کے اس کے اندر کارپوریٹ مجاہد پیدا کر رہا ہے. وہ سلمان آصف صاحب کہتے ہیں آج کا اسکولنگ سسٹم بچوں کو کارپوریٹ مجاہد بنا رہے ہیں, کارپوریٹ ورلڈ کے لیے مشین بنا رہے ہیں. وہ اچھی مشین بنیں گے, اچھا کام کریں گے, اچھے پرزے بنیں گے. تو یہ کام کرنا سکھا رہے ہیں. تربیت اسکولوں میں دی نہیں جا رہی. ہاں اب ماشاءاللہ اسلامک اسکولز آنے شروع ہوئے جو جس میں یہ کام ہے, تو بچوں کی تربیت کا خیال ہو, اس کو وقت دیں, اپنے ساتھ رکھیں. اپنے ساتھ رکھنے سے بچے کو جو فائدہ ہوگا, اپنے ساتھ مسجد لے جائیں انگلی پکڑ کے. چھوٹی عمر کا بچہ بھی اس کو سکھا دیا کہ بیٹا, میں نے اپنے بچوں کو 3 سال 4 سال کی عمر سے سکھایا تھا, بیٹا مسجد کیسے جانا ہے, بات نہیں کرنی. مسجد جاتے ہوئے سکھایا, بیٹا مسجد میں کیا کرنا ہے, بات نہیں کرنی, شور نہیں کرنا. وہ جا کے چپ کر کے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. اب اس سے اس کی سیکھنا اعتماد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آخری بات اس پر آ جائیں. اب بچوں کو اگر جنسی تربیت دینی ہے تو کیا دینی ہے؟ بچے کو اپنے وقت پر جسمانی تبدیلیوں کا علم ہونا چاہیے. یہ علم اس کے مضرات سے بچنے کے لیے والدین یا مربی سکھائیں. اب بالغ ہونے والا ہے تو اس کو بلوغت کی علامات سانس روک کے آپ کو سکھانی پڑے گی. بعض لوگ ڈرتے ہیں, شرم کھاتے ہیں, کیسے سکھائیں؟ باپ زیادہ کمفرٹیبل ہے تو باپ سکھا دے, ماں زیادہ اس سے تعلق ہے تو ماں سکھا دے, یا بچیوں کو ماں سکھائے, بچوں کو باپ سکھائے. یہ ضروری ہے سکھانا. اس کو بتانا بیٹا بلوغت کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور خواتین بچیوں کو سکھانا کہ حیض کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا کرنا ہے آپ کو, کیسے کرنا ہے, ساری اس کا مطلب کیا ہے, آپ کو کیسے دور رہنا ہے. یہ چیزیں سکھانی پڑیں گی. لیکن جس طرح مغرب کہتا ہے کہ کھلی کلاس میں ٹی وی شو میں سکھایا جائے, یہ ہرگز اس طرح سکھانے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ اگر استاد بھی سکھائے تو خیال سے, اور اگر بہتر یہ ہے کہ الگ میں ماں باپ سکھائیں. جب بلوغت کی عمر ہو تو فقہی مفاہیم, اب یہ ہمارے اب ہیں, دیکھیں قرآن نے سکھائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں. لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین, کہ حیا ان کو اس بات سے نہیں روکتی کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں. وہ اصل میں انصار کی عورتیں آتی تھی اللہ کے نبی کے پاس, اور وہ چونکہ حدیث ہے لہٰذا میں بیان کر دیتا ہوں, اور کرنی بھی چاہیے. وہ مختلف رنگ کا اپنا وہ بتاتی تھیں کہ جی ہمیں رنگ آ رہا ہے, مختلف چینج ہو رہا ہے, ہم کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مہاجر عورتیں پوچھتی نہیں, یہ پوچھتی ہیں. اور بھی اس طرح کے جو مسائل ہوتے تھے کچھ نہ کچھ الگ میاں بیوی کے, وہ پوچھ لیا کرتی تھی. تو حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو شرعی مسئلہ ہے وہ نہ پوچھیں, وہ پوچھنا چاہیے, لیکن حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور اب تو آسانی بھی ہے, آپ الگ سے پوچھ سکتے ہیں علماء کرام سے, تو لہٰذا یہ پوچھنا چاہیے, بتانا چاہیے. اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, یہ بیویاں تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. اب یہ اشارہ فرما دیا نا. اب یہ بچہ جب بالغ ہو, اس کی شادی کی عمر قریب ہو, تو اس کو سمجھانا ہے, شادی کے دنوں میں یہ ساری باتیں سمجھانی ہے, بیٹا ایسے کرنا ہے. تو یہ بڑا رقیق اشارہ کر دیا کہ وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. میں ساری باتیں آ گئیں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, آپ کی کھیتیاں ہیں, اس میں پوری یعنی جو ڈیٹیل بات ہے میاں بیوی کا تعلق لذت کا کیسا ہونا چاہیے, وہ بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے, وہ بھی اللہ کے نبی نے سکھا دیا ہے. ایک خاتون کی شادی ہوئی, طلاق لے لی, دوسرے مرد سے شادی ہو گئی, تو آپ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہ دوسرا شوہر پسند نہیں ہے. اب پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں, تو امرأت رفاعہ کہا جاتا ہے اس خاتون کو. تو آپ نے کہا بھائی کیوں دوسرا شوہر پسند نہیں ہے, تو اس نے واضح بتا دیا کہ وہ نے واضح بتا دیا. تو آپ نے کہا کہ لا حتی تذوقی عسیلتہ و تذوق عسیلتہ, بھائی جب تک اس شوہر سے دوسرے سے تمہارا میاں بیوی والا تعلق نہیں قائم ہو جائے گا, اس وقت تک تم پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. بات بتا دی نا. تو بات بتانی چاہیے, اور بات بتانا ضروری ہے, لیکن اپنے وقت پر اپنے طریقے سے. اب ہمارا فقہ کا جو باب ہے اس میں نکاح ہے, طلاق ہے, زنا ہے, بلوغت ہے, کفو ہے, نکاح کس میں کرنا ہے. پہلی رات لڑکی کو سکھایا کہ اگر شوہر نے مہر نہیں دیا تو مجھ سے وہ اپنے سے دور کر سکتی ہو, حق ہے, یہ سکھایا ہے. جب آپس میں آگے ہو جائے, بچہ آ جائے, کیا کرنا ہے, حمل کیا ہوگا, اس میں نفاس کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں فقہ میں سکھائی گئی نا. تو یہ جو سوال تھا نا ہمارے اعلان میں کہ اسلامی تہذیب میں یہ چیز کیسی سکھائی جاتی رہی ہے, وہ اس طرح سکھائی جاتی رہی ہے. اس کو ایک فقہی علم, اسلامک لا کا علم کہہ کر اس طرح بچوں کو درسگاہ میں بھی سکھایا جاتا رہا ہے. مجھے یاد ہے میں اسکول سے جب گیا تھا مدرسے میں پڑھنے, تو پہلا سال تھا. اچھا اب وہ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسے تھا, ہم لوگ ایسی باتوں سے بالکل ناآشنا تھے.
تو مدرسے میں جب فقہ کی کتاب پہلے سال پڑھی، میرا خیال ہے 16 سال کی میری عمر تھی، تو اس میں جب ایسی باتیں آئیں کہ مرد و عورت کے تعلقات یہ، اب میں منہ چھپا کے مر جاؤں، اور وہ دوسرے جو پہلے سے پڑھ رہے تھے وہ ہنس رہے تھے مجھے دیکھ کے. آہستہ آہستہ یہ ہے کہ سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ باتیں ضروری ہیں اپنی حیا کو بچانے کے لیے. تو یہ آج کی بات ہماری اس موضوع پر پوری ہو گئی. اس میں ہم نے کافی ساری سیر حاصل، اصولی باتیں، فلسفی باتیں بھی، سائیکالوجی کی بھی، مغرب کا پورا نظام، اسلام کا پورا نظام، فنون تقابل. تو آخری بات میں یہ کروں گا کہ آئنسٹائن سے یہ مقولہ منقول ہے، اس نے کہا تھا کہ بعض دفعہ ہم کسی بات کو حل اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ جس نظام کی وجہ سے وہ غلطی آ رہی ہوتی ہے، ہم اسی نظام میں اس غلطی کو حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو مغرب کے غلط فلسفے اور نظام کی وجہ سے یہ مصیبت پیدا ہوئی، بے حیائی کی اور ریپ کی اور بچہ وقت پہ جلدی پیدا ہو جانے کی نہ چاہتے ہوئے، یا جنسی امراض کی. اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مغرب کے اسی نظام کے تحت رہ کر اس مسئلے کو حل کریں، کبھی بھی حل نہیں ہوگا. مغرب کا پیراڈائم اور نظام الگ ہے، ہمارا نظام الگ ہے. اس نظام سے نکل کے اس نظام میں آئیں گے، اس میں حل کریں گے، کیونکہ وہ غلطی کی وجہ وہ جزیات نہیں ہے، غلطی کی وجہ ان کا برا نظام ہے. تو یہ ہمیں اصولی لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلانات ہیں وہ سن کر جائیے گا. اس سے پہلے میں ایک اہم بات کر دوں آپ کے سامنے کہ الحمدللہ ہمارا یہ درس قرآن و حدیث ابھی جو ہے فیس بک پر جو ہے لائیو نشر ہوتا رہا. یہ دیکھیں یہ لائیو چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. آئس لینڈ میں بیٹھا ہوا باشندہ بھی اسے دیکھ رہا ہے، اس میں قازقستان اور تاجکستان میں اور رشیا میں بیٹھا ہوا بندہ بھی اسے دیکھ رہا ہے لائیو. اس کو جو ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی دیکھ رہا ہے، لائیو دیکھ رہا ہے. مفتی احمد افغان صاحب کی جو گفتگو ہوئی وہ سب کے سب جو ہے دیکھ رہے ہیں. ٹیکنالوجی نے ان چیزوں کو کتنا آسان کر دیا ہے. ہم ٹیکنالوجی کو بعض اوقات جو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو ہے اگر ہم مقاصد جو ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کریں تو اس کا کتنا زبردست فائدہ ہے. اس طرح ہم متوجہ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ. مجھ سے اکثر لوگ جو بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابھی اگر ہم جو ہے، کیونکہ سارے کے سارے ہمارے جو دروس جو ہوتے ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں اور جو ہے بہت ہی اہم موضوعات ہوتے ہیں، اور اہم موضوعات ہونے کی وجہ سے ہم سے علماء اکرام بھی رجوع کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کے یہاں جو فلانا درس قرآن ہوا تو اس موضوع پر ہمیں مواد چاہیے. تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہوا تھا فلانے عالم دین نے کیا تھا، اور آپ جو ہے اس کا مواد جو ہے وہ اس کو سن کر حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ مثال کے طور پر یہ بچوں کے نصاب میں جنسی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں، میرے خیال میں جو ہے ہمارے یہاں آج کل جو یہ بحث چلی تھی اس میں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی گئی. اب تک بہت سارے ٹاک شوز ہوئے اور ٹی وی میں اور چینلز پر جو ہے اس حوالے سے بہت گفتگو ہوئی، لیکن قرآن و حدیث کو بیس بنا کر ابھی تک گفتگو نہیں کی گئی تھی اس کو، اور اس کی نشر و اشاعت بھی اس پیمانے پر نہیں کی گئی تھی جس پیمانے پر ہم لوگوں نے کی. اور ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ اس حوالے سے جب میں نے کچھ علماء اکرام سے بات کی کہ بھائی میں اس موضوع پر درس قرآن و حدیث کروانے چاہ رہا ہوں، آپ تشریف لا سکتے ہیں، تو انہوں نے کچھ جھجک کا اظہار کیا کہ یار اس حوالے سے جو ہے ہمارے پاس مواد نہیں ہے یا مطالعہ نہیں ہے. محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا. جیسے احمد افغان صاحب نے بھی بتایا ہمیں درس شروع ہونے سے پہلے کہ 6 گھنٹے مجھے اس حوالے سے محنت کرنی پڑی. تو بہت جلدی نمٹ گئے. 6 گھنٹے کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے تیاری کر کے آ گیا الحمدللہ. اور سیر حاصل گفتگو کی انہوں نے زبردست ماشاءاللہ جو ہے ہر پوائنٹ کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے کور کیا. اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اس موضوع پر ہمارے محراب و منبر پر قرآن و حدیث سے جو گفتگو، قرآن و حدیث کے ریفرنس سے جو گفتگو کرنی ہے وہ مفتی احمد افغان صاحب نے یہ مسئلہ بہت آسان کر دیا کہ بھائی اب کسی بھی عالم دین کو اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو تیار شدہ مواد جو ہے یہ یہاں سے مل جائے گا. یہی ہماری القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان
کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص جو ہے یہ اہمیت دی ہے اس حوالے سے کہ ہم جو ہے فکری موضوعات پر جب درس قرآن و حدیث کروا دیتے ہیں تو بہت سارے حضرات کو اس حوالے سے مواد فراہم ہو جاتا ہے. مولانا اسلم شکوری صاحب جب حیات تھے ان کو تو میں بعض اوقات انتہائی مشکل موضوعات دیتا تھا, لیکن مولانا کی شخصیت کیا تھی کہ کبھی وہ انکار نہیں کرتے تھے, اسی وقت یس کرتے تھے اور چیلنج سمجھ کر قبول کرتے تھے. بعض اوقات تو مجھ سے کہتے تھے کہ الطاف بھائی اس کے لیے میں مواد کہاں سے لے کر آؤں گا, وہ کبھی وہ جو ہے جامعہ الرشید کی لائبریری میں جا رہے ہیں, کبھی فلانی لائبریری میں جا رہے ہیں, اس کے باوجود بعض اوقات مواد فراہم نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ ایز اے چیلنج قبول کرتے تھے اور اس وقت وہ درس قرآن و حدیث دیتے تھے. اب وہ سارا کا سارا ڈاکیومنٹڈ ہو گیا ہے اور وہ جتنے بھی جو دروس تھے ان کے ایک جو شاگرد نے ان کو مرتب کر کے کتابی شکل کے اندر جو مارکیٹ میں فراہم کر دیا ہے. علماء اکرام کو اس سے بہت بڑی آسانی یہ ہو گئی ہے کہ وہاں سے وہ جو دروس جو مولانا نے جو دیے ہیں وہ دیکھ کر جو فکری موضوعات پر بھی ہمارے محراب اور ممبر سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ آج کا درس قرآن و حدیث اس حوالے سے جو ہے اس حوالے سے ہوا کا تازہ جھونکا ہے. الحمدللہ اس موضوع پر قرآن و حدیث کے رکھنے سے الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بڑی سطحی نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے یہاں چینلز پر, اور اس میں غلبہ بھی جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سیکولر عناصر ہیں. ہمارے یہاں کے جو دیندار حضرات جو اس حوالے سے بہت اچھی گفتگو کرنا جانتے ہیں, اول تو ان کو بلایا نہیں جاتا, منتخب ایک ایسے حضرات کو کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی ڈھیلی ڈھالی سی گفتگو کریں, ان کی نالج بھی اتنی اچھی نہ ہو, اور سیکولر عناصر جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جب وہ اپنے ہاتھ سے جو دلائل جو دے رہے ہوتے ہیں تو اس پر جو مختلف اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں ہمارے دین کے اوپر قرآن و حدیث کے اعتبار سے, تو اس کا کوئی جو ہے کافی و شافی جواب دینے والے جو ہے حضرات کو بلایا نہیں جاتا جان بوجھ کر, تاکہ جو ہے جو دیندار طبقہ جو ہے اس کی جو شکست ہو, اور جو ہے ان لوگوں کا ہی غلبہ ہو جو اس نوعیت کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں بھائی جو ہے سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. بہرحال یعنی آپ کو میں نے بتا دیا, اور جو حضرات میرے سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی ہم جو ہے یہ فیس بک پر کیسے دیکھیں, تو اس کا پتہ بھی میں دے دیتا ہوں, fb.com/darse-quran1 یا darse-quran.com کو کلک کر دیں یا قرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کو کلک کر دیں تو آپ براہ راست یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ صرف جو ہے لائیو نہیں بلکہ اگر بعد میں اب جو ہے گھر جا کر آپ ریکارڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اب جو فار ایور ہو گیا, آپ جو ہے یہاں دروس جتنے بھی ہوئے ہیں اس کی آپ چاہیں گے کہ بھائی اس کی ریکارڈنگ ہم دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے یوٹیوب پر بھی لگا دیتے ہیں, یوٹیوب پر بھی آپ جو ہمارے دروس جو ہے شروع سے لے کر اب تک کے جتنے بھی ہیں سارے لگے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا ہمارا پڑھانا درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی 11 مارچ کو منعقد ہوگا. اگلا درس قرآن و حدیث بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی انتہائی فکری نوعیت کا ہوگا. کچھ انتہائی اہم موضوعات جو ہے وہ زیر غور ہے اور کچھ علماء سے اس حوالے سے گفتگو بھی ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی جب فائنل ہو جائے گا تو آپ کے سامنے پوسٹر جو ہے آ جائیں گے. لیکن یہ لائیو جو ہے یہ فیس بک پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ حضرات کو جو ہمارے نوجوان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, آپ حضرات سے میری گزارش ہے, خواتین سے گزارش ہے, یہ نہ ہو کہ یہاں آنا بند کر دیں, بلکہ آپ حضرات اور خواتین جو ہے اپنا داعیانہ کردار جاری و ساری رکھیں اور یہاں آپ جو ہے ریگولرلی آتے رہیں. آپ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ہم سنائیں گے کس کو. خواتین کے درس قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اعلان ہے کہ اس بار خواتین کا درس قرآن و حدیث منعقد ہوگا 15 فروری کو, اور اس کا موضوع ہوگا اس کے حلال کی برکات یہیں القرآن کورسز سینٹر میں, اور یہاں وقت ہے 3:30 سے لے کر 4:30 بجے تک. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں, اور مرد حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی خواتین کو ضرور اس درس قرآن حدیث میں بھیجیں.
ہمارے جاوید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے حضرات اس بات نئے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو وہ اپنی یہاں رجسٹریشن فون نمبرز کی کر دیں تاکہ ان کو ہمارے یہاں سے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اور جتنے بھی ایکٹیویٹیز تعلیمی ہوتی ہیں ان کے SMS وغیرہ مل جائے گا. اس کے علاوہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن ہر اسٹالس پر اویلیبل ہے، تو وہ آپ جو حضرات چاہیں وہ لیتے جائیں. میں جناب مفتی احمد عدنان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. ان کا بہت بہت شکریہ، انتہائی عید کے اوقات میں سے وقت نکال کر رہی ہے. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلهي أنت مطلوبي ورضاك مقصودي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جی اپنا سچا پکا مومن بندہ بنا لیجئے. اے اللہ جی پورے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اس کا داعی بنا دیجئے. اللہ جی اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی محبت نصیب فرمائیے، سنتوں پر جینا مرنا عطا فرمائیے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیے. اللہ جی ہماری زندگیوں میں دین کی وجہ سے سکون و اطمینان نازل فرما دیجئے. ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان اور راحت اور محبت ڈال دیجئے. جھگڑوں کو، ناچاکیوں کو دین کے برکت سے ختم فرما دیجئے. مسائل مشکلات کو دین کی روشنی سے حل فرما دیجئے. اے اللہ جی ہمارے بازاروں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے کاروباروں میں رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے شہروں ہمارے ملک میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ جی ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمارے بوڑھوں کی، ہماری خواتین کی، ہمارے بچوں نوجوانوں کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اعلیٰ اور اچھے کاموں میں صرف کرنے والا بنا دیجئے، برے کاموں سے، بے حیائی سے بچا لیجئے. اللہ جی حیا والا معاشرہ عطا فرما دیجئے، بے حیائی والے معاشرے سے بچا دیجئے، مغرب سے چلی ہوئی باد سموم سے بچنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے خاص مقصد میں، اپنی ٹھنڈی چھاؤں میں اللہ جی ہمیں گھیر لیجئے. اللہ جی اپنا بھی وفادار بنائیے، اپنے بندوں کا بھی وفادار بنائیے، اپنے بھی تمام حقوق اور عبادات پورے کرنے والا بنائیے. اللہ جی بندوں کے بھی حقوق اور عبادات پورے کرنے والا بنائیے. اللہ جی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے عذاب کو ہٹا لیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا پہ عذاب نہ لائیے. اللہ جی معافی کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا تھا آسمان و زمین گناہ بھر کے لاؤ، ایک مرتبہ توبہ کر لو میں سارے معاف کر دوں گا. اللہ جی ہم تیرے دربار میں عاجز مسکین نادم ہو کر آئے ہیں. اللہ جی ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے، اپنے در کا بھکاری بنا دے، اپنے در کا مانگت بنا دے. کچھ بھی حالات ہو اللہ اپنے در سے روٹنے والا نہ بنا دے، اپنا در ہمارے لیے کھول کے رکھیے. اے اللہ جی اس در کے پجاری بنا لیجئے، اس در کا مانگت بنا لیجئے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائیے، قیامت میں اس سفارش کا حقدار بنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے والا بنا دیجئے. جنت الفردوس عطا فرمائیے. اللہ جی جن مبارک لوگوں کو آپ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی ہمیں ان مبارک لوگوں میں پیدا فرما دیجئے. اللہ جی ہمیں خوبصورت خاندان بنانے کی توفیق عطا فرما، اس سے خوبصورت معاشرے اللہ جی پیدا فرما دیجئے. اللہ جی ہمیں ہمارے اپنے حکمرانوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو ہم پر عدل کریں، ظلم نہ کریں. اللہ جی نیک اور اچھے حکمران عطا فرما. اللہ جی پورے عالم اسلام میں اس وقت آگ لگی ہے، اللہ جی آپ اپنی خاص نصرت فرما، مدد فرما دیجئے. اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو آزادی عطا فرمائیے، کشمیر کے بھائیوں کو آزادی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے شام کے بھائی اللہ جی لٹ گئے، مار دیے گئے، اللہ جی اللہ ان کی مدد فرما، ہمیں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا. ہمارے لیبیا، عراق، یمن کے بھائیوں کی مدد فرما، ہمارے برما کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ جی مدد فرمائیے. اللہ جی پاکستان جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اس کا خواب دیکھا تھا، اللہ جی اس مقصد کو یہاں پورا فرما دیجئے. اس کو مثالی اسلامی فلاحی ریاست
سیاست بنا دیجیے اللہ جی، یہاں سارے تعصبات جھگڑے ختم فرما دیجیے، زبانی تعصبات کو ختم فرمائیے، فرقہ وارانہ تعصبات کو ختم فرمائیے اللہ جی، ہمیں ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے متحد ہونے والا بنا دیجیے، ہم سب کو ملک و ملت کی ترقی کے لیے کام کرنے والا بنا دیجیے اللہ جی، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جی، ہمارے ایڈوکیٹ جاوید صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا ہے اور وہ جتنے بھی اللہ جن لوگوں کا انتقال اس عرصے میں ہوا ہے اللہ جی، ان کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ہماری جن بہنوں اور بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان اخلاق والے اور دین والے رشتے عطا فرما اللہ جی، جو مشکلات میں ہیں، قرض میں ہیں، کسی اور مشکلات میں ہیں اللہ جی، ہم دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ جی، ہماری مشکلات اپنی خاص غیب سے دور فرما اللہ جی، جس ادارے میں آج ہم بیٹھے ہیں اللہ جی، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما، ان کے تمام جذبے اخلاص کو خالص تیرے راستے کے لیے، تیری وجہ سے اللہ اتنی محنت کرتے ہیں، اس محنت کو قبول فرما، پورے عالم اسلام میں جہاں دین کی دعوت کی اور مدارس میں دین کی تعلیم کی محنت ہو رہی ہے اللہ، ان مدارس کی مدد فرما، ان داعیوں کی زبان میں برکت ڈال، ان کو طریقے سکھا دے، ان کے اندر اخلاص ڈال دے، ان کی زبان میں تاثیر ڈال دے جی، پوری امت میں ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ